ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تھوڑا سا آپ جو ہے جرنی ہے اپنا وہ اگر ہمارے ناظرین کے لیے شیئر کریں، تھوڑا سا لوگ تو انسپائر ہوں. جی، جیسے آپ نے ابھی میرا تعارف کراتے ہوئے آپ نے یہ مینشن کیا کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی تعلیم کے دوران انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اس سال تو مجھے وومن آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا، لیکن اس سے پہلے میں نے گولڈ میڈل اس میں حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کی تعلیم بھی حاصل کی یہیں پاکستان سے، اور اس کے بعد پاکستان سے باہر جا کے میں نے پاکستان کا جو یہ باہر جا کے، اس سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ چارٹرڈ اسلامک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کی جو ڈگری ہے جو کہ آئی او فی ایشو کرتا ہے، وہ جب آئی او فی ایک ادارہ ہے جو کہ انٹرنیشنل اسلامک فائنینس اسٹینڈرڈس بناتا ہے، تو جب انہوں نے ورلڈ وائڈ یہ سیپا کا فرسٹ بیچ انٹروڈیوس کیا تھا، تو اس میں ون آف دا فرسٹ جو گریجویٹس تھے، آئی ایم امنگس دوز. اس کے علاوہ جب میں یو کے میں جب گئی تو میں نے اپنی کوالیفیکیشنز کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور وہاں پر کام کرنے کے لیے بیرسٹر ایز اے بیرسٹر کوالیفائی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی کوالیفیکیشنز جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے اس کو وہاں کی مارکیٹ میں ریلیونٹ کرنے کے لیے چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ سیما، وہاں سے بھی کوالیفیکیشنز حاصل کیں. لیکن ان تمام کوالیفیکیشنز کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ساتھ ساتھ میں کام بھی کر رہی تھی، تو مجھے جو بینکنگ انڈسٹری یا جو قانون سے ریلیٹڈ عدالتوں میں جو مسائل تھے، ان سب کا مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا. تو میں ان سب ایشوز پر ریسرچ کرنا چاہتی تھی، اور ان سے ریلیٹڈ جو مسئلے نظر آ رہے تھے اور ان کے جو پاسبل سولوشنز ہو سکتے تھے، اس پر کام کرنا چاہتی تھی. تو اسی وجہ سے پھر میں نے ڈاکٹریٹ پرسو کیا، اور ڈاکٹریٹ جب میں نے کیا تو اسی دوران مجھے ہارورڈ لا اسکول سے ریسرچ فیلوشپ آفر ہوئی. اس کے علاوہ ملیشیا میں بھی انٹرنیشنل شریعہ ریسرچ اکیڈمی ہے جس کی ریسرچ فیلوشپ مجھے ملی. آئی تھنک ان تمام ایکسپیرینسز سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے مختلف ممالک میں، جس میں مڈل ایسٹ ہے، جس میں ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں، ہماری رشین اسٹیٹس آ جاتی ہیں جیسے فار انسٹنس قازقستان اینڈ ادر کنٹریز، تو ان سب ممالک میں ان تمام ڈفرینٹ اقوام کے ساتھ کام کرنے کے بعد جو ایکسپیرینسز مجھے ملے، آئی تھنک وہ میں نے کوشش کی کہ وہ میں اپنی ریسرچ کا پارٹ بناؤں، اور اس سے کچھ ایسے سولوشنز پروپوز کیے جائیں جو کہ نہ صرف ہیومینٹی کے لیے بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ان کانٹیکسٹ آف پاکستان میں چاہوں گی کہ ہم اس سے چیزوں کو امپروو کر سکیں. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے ہما صاحبہ کہ آپ نے لاء بھی پڑھا ہوا ہے، پریکٹس بھی کرتی ہیں، اور آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور کامرس کی سائٹ پہ بھی آپ نے علم حاصل کیا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی ڈگری آپ نے لی ہوئی ہے. لڑکیوں کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف ان کا جانا جو ہے ان کے لیے زیادہ پازیٹیو ہوگا، یا ان کو زیادہ پروڈکٹیو جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو ریوارڈ کرے گا پروڈکٹیولی، ان کے لیے کیا بہتر فیلڈ ہے؟ شوڈ اٹ بی لاء اور شوڈ اٹ بی سی اے اور اے سی سی اے؟ جی، میں اس میں یہ کہوں گی کہ جہاں تک کریئر پرسو کرنے کی بات ہے، تو کوئی سا بھی کریئر آپ آج کل خاص طور پہ آپ دیکھیں تو اگر آپ اس کو کسی بھی پرٹیکولر کریئر کو کسی لڑکے کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ منسوب کر دیں کہ یہ صرف لڑکیوں کے لیے سوٹیبل ہے یا لڑکوں کے لیے سوٹیبل ہے، تو اور ایک جنرلائزڈ اوپینین دے دیں، تو آئی تھنک میں اس میں پرسنلی بلیو نہیں کرتی. کیونکہ جب میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کیا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ 20 سال میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا ایگزام پاس ہوتا ہے اور آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ ابھی یوم پاکستان گیا ہے، میں پھر دوبارہ اپنی پاکستان کی ہسٹری میں جاؤں گی کہ اگر فار انسٹنس اس وقت ہمارے لیڈران نے، کیونکہ میرے اپنے نانا اور دادا نے قائد اعظم کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا ہے، تو اس وقت کے جو ہمارے لیڈران نے اگر یہ سوچا ہوتا، ہمارے جو قائد اعظم علامہ اقبال یا جو جتنے بھی مسلم رہنما تھے، انہوں نے یہ سوچا ہوتا کہ یہ تو امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ ریاست پاکستان کا نہ تو خواب دیکھتے، نہ اس کو اچیو کرتے، اور نہ اس کو پرسو کرتے. تو آپ کے اپنے اندر جو نیچرل ٹیلنٹ ہے، آئی تھنک آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے. اور یہ رول پیرنٹس کا بھی ہے ایز اے سوسائٹی، آئی وڈ سے ٹیچرس کا بھی ہے، اور جتنے بھی ریلیونٹ جتنی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان سب کا یہ رول ہے کہ ہم ون سائز
فٹس آل. یہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک فلا ہے کہ ہم ایک پرٹیکولر کوئی بھی جو ٹرینڈنگ چیز ہے اس میں آپ فورس کر دیں اپنی ینگ جنریشن کو. آئی تھنک this is definitely not the way to nurture your talent. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. وہ ایک تو یہ کہ کیریئر کے خانوں میں نہ بانٹیں, مرد اور عورت سارے کام سب کر سکتے ہیں, اور وہ آپ نے تو خاص طور پر دنیا کو یہ دکھایا ہے کیونکہ اتنی ساری آپ کی ڈگریز. اچھا, ایک چیز جس پر میں آنا چاہوں گا وہ یہ کہ چونکہ آپ پاکستان سے باہر کام کرتی ہیں تو اسلاموفوبیا آج کل بہت زیادہ اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے, بہت اس کے حوالے سے واقعات بھی سامنے آ رہی ہیں. تو اسلاموفوبیا کی مشکلات کا سامنا آپ کو کبھی کرنا پڑا؟ کیونکہ جس نے حجاب پہنا ہوا اس کے حوالے سے ہم یہ واقعات بھی پڑھتے ہیں, اور ہمارے یہاں پر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی حجاب پہننے سے تو آپ کی نالج کم ہو جاتی ہے, وہ کن ذہن ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ آپ کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس رہا؟ جی, جہاں تک بات اسلاموفوبیا کی ہے تو میں قطعی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اسلاموفوبیا ایک اسلاموفوبیا بیسیکلی ایگزسٹ کرتا ہے. It does exist, ٹھیک ہے, لیکن again it depends on you how do you take it and how do you encounter it. That's up to you. بیکاز اگر آپ اس اسلاموفوبیا کی وجہ سے آپ کے جو بھی پرنسپلز ہیں اگر آپ ان کو چھوڑ کے کمپرومائز کر کے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے, بلکہ میں ابھی میرا کسی سے ڈسکشن بھی ہو رہا تھا, اینڈ آئی جسٹ سیڈ کہ فار انسٹنس میں جن QCs کے ساتھ میں نے کام کیا, تو فار انسٹنس کچھ ایسی سینسٹیو انفارمیشن کامن ویلتھ کنٹریز سے UK کی گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہوتی تھی, اور وہ انفارمیشن پہ ہم بیرسٹرز کام کر رہے ہوتے تھے. تو وہ QCs اگر آپ پر بھروسہ کرتے ہیں, یا فار ایگزامپل آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں, وہ آپ کی انٹیگریٹی پہ جب بھروسہ کریں گے, جب وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنے اصولوں پر, اپنی ویلیوز پر صرف ایک چھوٹے سے ٹیمپرری فائدے یا ترقی کے لیے کمپرومائز نہیں کرتے. یو ہیو اے ویژن, یو ہیو اے پرسنالٹی, اینڈ یو ہیو سم ایتھکس, تو آپ کو وہ ویلیو کرتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, فائنلی اگر ہم آپ سے اس بارے میں جاننا چاہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے قانون کے شعبے میں کام ہوتا ہے اور باہر جس طرح سے قانون کے شعبے میں کام ہوتا ہے, تو اس کا اگر ہم کمپیریزن کیسے کریں, اور دوسرا یہ کہ کیا بہتری لائی جا سکتی ہے ہمارے سسٹمز میں؟ میں اس میں اگر قانون کے شعبے کی بات کی جائے, میں قانون کے شعبے پر ڈیفینیٹلی بات کروں گی, لیکن میں اس میں اپنا جو پہلا پوائنٹ آپ نے خاص طور پہ یوتھ کے حوالے سے اور ان کو کریئر پرسو کرنے کے حساب سے آپ نے بات کی تھی, تو میں اس میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے انفارچونیٹلی وہ ایک بہت ہی انڈیویجولسٹک اس کا فوکس ہے. ہم ایک قوم سازی کی طرف نہیں جا رہے. تو اسی لیے آپ کوئی سا بھی ادارہ دیکھ لیں, آپ ہماری وہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کو آپ ایک پروفیشنل کوئی ڈگری لے لیں تو وہ آپ کی کامیابی کے اوپر فوکس کرتا ہے, وہ آپ کو ایک کامیاب قوم کا حصہ نہیں بناتا, آپ میں ایک قومی سینس نہیں اجاگر کرتا. کیونکہ میں نے جیسے فار ایگزامپل مختلف اقوام کے ساتھ کام کیا, سوئس قوم کے ساتھ فار ایگزامپل آپ کام کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس بات کو مانتی ہوں. اگر ایون قانون کے شعبے کی بھی آپ بات کریں کہ یہ یہاں پر بہت سارے کیسز ہیں جو کہ اتنا ٹائم لگتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتے, تو اس میں جتنی بھی ریفارمز, اگر ایک تو ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے, ہولسٹک ریفارمز کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمیں ری انوینٹ نہیں کرنا ہے اس ویل کو. جو بھی اب تک کام ہو چکا ہے ایٹ لیسٹ اس کو کنسالیڈیٹ کر کے اس کا بینیفٹ عوام کو ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے. عوام 70 سال ہو گئے, 60 سے 70 سال ہو گئے, وہ ویدر وہ انصاف کی فراہمی ہو, ویدر وہ بیسک بنیادی سہولیات ہوں, ان کو وہ بینیفٹس جیسے وہ پہنچنا چاہیے. سسٹم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہا, ویدر وہ جسٹس سے ریلیٹڈ سسٹم ہو یا وہ بیسک سہولیات سے ریلیٹڈ ہو, یا ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو کہ پروفیشنلز تو بنا رہا ہے لیکن ایک پاکستانی قوم کا ایک باشعور شہری نہیں بنا رہا. اس میں سوک سینس نہیں ہے. وہ ایک روڈ پہ جا رہا ہے, اگر اس نے ایک سرٹن ٹائٹل اچیو کر لیا ہے تو اب وہ پروٹوکول سے ہر چیز توڑتا ہوا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک وہ ٹائٹل ہے, وہ پریولیج ہے. وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں 1 سیکنڈ رک جاؤں گا تو وہ ٹریفک کیوں میں چلا جائے گا. اور اگر فار انسٹنس آپ اپنے ہاسپٹلز یا کسی بھی انسٹیٹیوشنس میں چلے جائیں, ہر جگہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اور اتنا فار ایگزامپل آپ روڈ پر آپ جب جا رہے ہیں تو آپ نوائز پولوشن کی بات کرتے ہیں, تو اتنا شور ہے, اتنے ہارنز ہیں, تو اس کے بعد آپ جائیں گے آپ کے پاس ذہنی سکون نہیں ہوگا. تو ہماری عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت
وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں, اتنا ان میں غصہ ہے اور اتنے وہ مایوس ہیں کہ ایکچولی جو عوام ہے وہ اس کے لیے سسٹم کام کرنا چاہیے, وہ بینیفیشری ہونا چاہیے, لیکن عوام بینیفیشری نہیں ہے. ویدر وہ جوڈیشل سسٹم ہے, ویدر وہ آپ کے دوسرے ادارے ہیں, ویدر وہ آپ کا ایجوکیشنل سسٹم ہے. ویری امپورٹنٹ جی, بڑی اہم بات کی کہ وہ سسٹمز جو ہیں انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے, وہی نہیں کر پا رہے, اور سارے سسٹمز کی بات آپ نے کی.